السلام علیک یا سید الساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی النبی الامی وعلی اتاتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ میرے محترم ناظرین، آج کی ہماری اس جو ویڈیو ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے ٹلہ زینبیہ کس مقام کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں جب اس جنت معلیٰ کی زیارت کے لیے گیا، تو میں نے شیعہ ہونے کے بعد جو مجالس میں سنا تھا یا جو کتب میں پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا اپنے خیمے کے در پر کھڑے ہو کر حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھتی رہیں۔ تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا، چونکہ کتب میں یہ ہے اور پڑھائی سنا بھی یہی جاتا ہے کہ بی بی در خیمہ پر کھڑی تھی، تو میرے ذہن میں بھی یہی نقشہ تھا کہ بی بی کا جو خیمہ تھا اسی میں بی بی کھڑی ہوئی تھی اور بی بی اپنے خیمے میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور سید الشہداء علیہ السلام سجدہ دے رہے تھے۔ جو زائرین ہیں وہ میری بات کی تائید کر دیں گے، جو زائرین نہیں ہیں میری دل سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو وہ جگہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہن بھائی نے کہاں محنت کر کے اللہ کے دین کو بچایا اور ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مقدس سے خیام غار کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں پر اس وقت وہ بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی اور اس کا نام وہاں جو لکھا ہوا تھا وہ ٹلہ زینبیہ تھا۔ تو چونکہ میں علمی جستجو رکھنے والا بندہ ہوں تو میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، جب ہم خیام گاہ میں گئے تو جو زائرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب خیام گاہ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے جو خیمہ ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کا ہے، اس کے بعد وہ جگہ ہے جہاں سید زادیوں کے اونٹ اور محمل بٹھائے گئے تھے۔ زمانہ کیا سمجھے کہ فاطمہ کی بیٹیوں کی عزت اور عظمت کیا ہے، عباس جانتا ہے زہرا کی بیٹیوں کی عزت اور عظمت کیا ہے۔ عباس نے اپنا گھوڑا پہلے روکا، اپنا خیمہ پہلے لگایا، اس کے بعد زہرا زادیوں کے اونٹ بٹھائے، یعنی خیمے لگانا اور بات ہے، اونٹ وہاں بٹھائے، اس سے پہلے اپنا خیمہ لگایا تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ جہاں فاطمہ زادیوں کے اونٹ بیٹھے ہیں وہ اس جگہ پر بھی جانا ہو تو عباس سے اجازت لینی لازم ہے۔ نہیں، عباس سمجھتے تھے کہ جس جگہ پر فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے اونٹ بیٹھیں اس جگہ پر بھی کسی عام آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر جب خیام گاہ میں داخل ہو جائیں تو سامنے درمیان میں ایک خیمہ ہے، یہ وہی خیمہ ہے جو سید الشہداء علیہ السلام کا خیمہ تھا، اور جناب عالیہ صلوات اللہ علیہا اور جناب سید الشہداء علیہ السلام کوئی دو الگ الگ خیمے نہیں تھے، ایک ہی خیمہ تھا، اس خیمے کے درمیان میں پردہ لگایا گیا تھا۔ تو ایک طرف جناب جس طرف سے ہم داخل ہوتے ہیں اس طرف جو ہے خیمے کا حصہ، اس میں سید الشہداء علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، اور دوسری جانب جو ہے اس میں جناب عالیہ صلوات اللہ علیہا تشریف فرما ہوتی تھی۔ جب میں نے دیکھا خیمہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا اور جگہ ہے اور ٹلہ زینبیہ اور جگہ ہے، تو پھر میں جستجو میں پڑ گیا کہ وہ دیکھا جائے کہ یہ دو الگ الگ مقام کیوں ہیں۔ تو پھر مجھے جو کتب سے روایات ملی وہی آج کے اس سوال کا جواب ہے کہ ٹلہ زینبیہ کون سی جگہ ہے۔ شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے جو سادات کے خیمے تھے ان کے ارد گرد چار دیواری کی صورت میں قناتیں لگوائیں۔ جب قناتیں لگ گئیں تو جو اصحاب مولا امام حسین علیہ السلام کے زیادہ قریبی تھے، جو زیادہ عرصے سے ساتھ تھے، جو زیادہ بزرگ تھے فضیلت کے حوالے سے، جو زیادہ قریب ترین صحابہ اکرام تھے امام حسین علیہ السلام کے، ان سے میرے مولا نے فرمایا کہ اس قنات کے چاروں طرف ارد گرد تم اپنے خیمے لگاؤ۔ ان کے خیمے لگ گئے، پھر میرے مولا نے اس کے ارد گرد پھر قنات لگوائی، چار دیواری کی صورت میں اس کے ارد گرد بھی قنات لگی۔ ان کے بعد جو قریب تین صحابہ اکرام تھے ان سے فرمایا تم وہاں خیمے لگاؤ، چاروں طرف خیمے لگ گئے، پھر قنات لگوائی۔ یوں 7 قناتیں لگیں جناب عالیہ کے خیمے کے ارد گرد، یوں کہوں کہ 7 چار دیواریاں بنی جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جو شہداء کربلا ہیں ان کے خیمے تھے۔
اب جیسے جیسے وہ صبح شہید ہوتے گئے ان کے خیمے خالی ہوتے گئے، تو حضرت سید الشہداء علیہ السلام جب زین ذوالجناح سے گرے، جو مقام ہے جسے مقام صاحب الزمان کہا جاتا ہے، نہر فرات پر وہ موجود ہے، وہاں پر مسجد صاحب الزمان بھی موجود ہے، اور مسجد صاحب الزمان کے بالکل دروازے کے سامنے وہ دروازہ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے گرے، جسے مقام امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور جو صاحبان کتب پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ جملہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ پڑھی تھی، اسی جگہ پر بیٹھ کر میرے مولا نوحے کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے جو پنجاب کا یہ جو کلچر ہے پاکستان کا، اس کے مطابق کہوں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر امام زمانہ علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ تو جب سید الشہداء علیہ السلام سجدہ کرنے لگے آخری، تو جناب عالیہ صلوات اللہ علیہا، وہ جو 7 قناتیں جناب عالیہ کے خیمے کے ارد گرد 4 دیواری کی صورت میں لگی تھیں، وہ جو 7ویں قنات تھی جناب عالیہ اس قنات کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس قنات کے پاس کھڑی ہوئی بی بی دیکھ رہی تھیں امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے۔ آپ نے سنا ہوگا مجالس میں علماء سے، ذاکرین سے، خداوند عالم انہیں سلامت رکھے، یہ سید الشہداء علیہ السلام کی قتل گاہ سے جناب عالیہ جہاں کھڑی ہوئی تھی، یہ جو 70 قدم کا فاصلہ تھا، یہ 70 قدم کا فاصلہ قتل گاہ سے جناب عالیہ کے خیمے کا نہیں تھا۔ وہ جو 7ویں قنات جس کے اندر جناب عالیہ کھڑی ہوئی تھیں، وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت گاہ، قتل گاہ کا جو فاصلہ تھا وہ 70 قدم تھا۔ یہی وجہ ہے آج کربلا میں جس طرح بھائی کے سجدہ کرنے کی جگہ اور ہے، زین ذوالجناح سے گرنے کی جگہ اور ہے، قبر مقدس اور جگہ ہے، اسی طرح میری مخدومہ زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا خیمہ اور ہے، اور جہاں کھڑے ہو کر بی بی نے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا وہ جگہ اور ہے، اسے ٹلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔